بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 4 مارچ سے 6 مارچ تک دوحہ کے اندر ایک ڈم ڈیکس 2024 ایگزیبیشن ہیلڈ کی گئی۔ اس ایگزیبیشن کے اندر ایران نے بھی اپنا سٹال لگایا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور قطر کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، تو اس وجہ سے قطر کے اندر ہونے والی اس ایگزیبیشن کے اندر ایران کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ اب وہاں پہ جو ایران نے اپنا سٹال لگایا، اس سٹال کے اوپر ایران نے اپنی فتح کلاس کی سب میرین جو ہے اس کو بھی دکھایا۔ لیکن یہ جو فتح کلاس کی سب میرین اس سٹال کے اوپر شو کی گئی تھی، اس کی مین چیز یہ تھی کہ اس کے اندر ایران نے ایک ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلجن پلگ جو ہے وہ بھی دکھایا، یعنی کہ اے آئی پی سسٹم جو کہ ہماری اگوسٹا 90 بھی سب میرین کے اندر بھی لگا ہوا ہے، اس کو ایران نے شو کیا۔ یہ جو اے آئی پی ہوتا ہے یعنی کہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلجن سسٹم، یہ ڈیزل الیکٹرک سب میرینز کو زیادہ دیر تک پانی میں رہنے کی اجازت دیتا ہے یا اس کو مدد دیتا ہے۔ نارملی جو نیوکلیر پاورڈ سب میرین ہوتی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو ان لمیٹڈ ٹائم تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں، لیکن یہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہوتی ہیں ان کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے پانی کی سطح سے اوپر آنا پڑتا ہے، یعنی کہ سنورکلنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سنورکلنگ کے پروسیس کے دوران یہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرین ہوتی ہیں یہ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ان ڈیزل الیکٹرک سب میرینز کے اندر ایک اے آئی پی سسٹم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس اے آئی پی سسٹم کے ذریعے سے یہ سب میرینز زیادہ دیر تک پانی میں رہ سکتی ہیں اور ان کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے سطح سمندر کے اوپر نہیں آنا پڑتا۔ دیکھیں یہ جو نیوکلیر پاورڈ سب میرین ہوتی ہے یہ ویسے اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکلی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا منیچرائز نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کو اچیو کرنا، بنانا کافی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے یہ سب میرین جو ہے دنیا کے بہت ہی کم ممالک کے پاس ہیں، جبکہ یہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہوتی ہیں یہ ایک تو سستی ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو دنیا کے کافی زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ خود سے تیار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی سیل جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایران کی یہ جو فتح کلاس کی سب میرین ہے، ایران نے بیسیکلی اس طرح کی 4 فتح کلاس کی سب میرین جو ہیں ان کو بنانے کا پلان کیا ہوا ہے۔ 3 اس طرح کی سب میرین جو ہیں ان کے اوپر ایران اس وقت ورکنگ کر رہا ہے، تیاری کے مراحل میں ہے۔ ایک کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور وہ ایکٹیو بھی ہو گئی، یعنی کہ اس کو ایران نے اپنی نیوی کے اندر انڈکٹ کر لیا ہوا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ بڑی سب میرین نہیں ہے۔ اس سب میرین کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً 527 ٹنز ہے، اور جب اس کو سبمرج کیا جاتا ہے تو اس وقت اس سب میرین کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً 600 ٹن کے برابر چلی جاتی ہے۔ یہ سب میرین تقریباً 35 دن تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ سب میرین جو ہے وہ ڈیزل الیکٹرک ہے، چھوٹی سب میرین ہے، اس وجہ سے ان 35 دنوں کے اندر بھی اس سب میرین کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے سطح سمندر کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو یا کوئی بہت زیادہ پوٹنٹ سب میرین نہیں ہے۔ اس کو پوٹنٹ اور افیکٹو بنانے کے لیے ایران اب اس سب میرین کے اندر اپنے ملک کا تیار کیا ہوا اے آئی پی سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر رہا ہے۔ اب اگر ایران اس سب میرین کے اندر اے آئی پی سسٹم انسٹال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس اے آئی پی سسٹم کو انسٹال کرنے سے اس سب میرین کی ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھ جائے گی اور اس سب میرین کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ بھی تھوڑی سی انکریز کر جائیں گی۔ لیکن اس اے آئی پی سسٹم کے انسٹال ہو جانے کے بعد یہ سب میرین جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹیلتھی ہو جائے گی۔ ابھی بھی اس سب میرین کے ذریعے سے پچھلے سال ہی ایران نے اپریل کے مہینے میں امریکہ کے ایک نیوکلیر پاورڈ سب میرین کو، یعنی کہ یو ایس ایس فلوریڈا جو تھی، اس کو اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر ڈیٹیکٹ کیا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایران کی سب میرین اس کو شیڈو کرتی رہی تھی۔ خیر، ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس امریکن سب میرین کو فورس کیا کہ یہ سطح سمندر سے اوپر آ جائے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ امریکن سب میرین ایرانین ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آ گئی تھی اور اس وجہ سے ہمیں اس کو مار بھگانا پڑا۔ لیکن امریکن نیوی کا جو 5th فلیٹ ہے اس ایریا کے اندر جو کنٹرول کرتا ہے سارا کچھ، اس کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ ایک انسیڈنٹ تھا اس فتح کلاس کی سب میرین کا، سوچا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر دوں۔ بہرحال اینی وے، اصل خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ملک اشتر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے، MUT اس کو بولا جاتا ہے، وہ اس سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ اس اے آئی پی سسٹم کو اس فتح کلاس کے سب میرین کے اندر انسٹال کر رہی ہے، اس کے لیے تیار کر رہی ہے۔ بعد میں اس کے اوپر ٹیسٹنگ وغیرہ ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے یہ ایران کی ملک اشتر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ اے آئی پی سسٹم ہم تقریباً 1 سال تک فتح کلاس کی سب میرین میں انسٹال کر لیں گے، اور پھر اس طرح سے باقی سب میرینز کے اندر بھی یہ سسٹم جو ہے وہ لیٹر آن انسٹال کیا جائے گا، جس سے اس سب میرین کی آپریشنل کیپیبلٹیز میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اس کے انڈر واٹر انڈیورنس کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اوور آل اس پروسیس کے ذریعے سے ایران کی جو شپ بلڈنگ اور سب میرین کی بلڈنگ کی جو ایک کیپیسٹی ہے، جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو بوسٹ ملے
ملے گا۔ اس سے پہلے ایرانیز جو تھے وہ غدیر کلاس کی سب میرینز استعمال کرتے ہیں۔ یہ غدیر کلاس کے سب میرینز قدرے چھوٹی سب میرینز تھی، تقریباً ان کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے 120 ٹنز کی ہے، جبکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فتح کلاس کی سب میرین ہے اس کے مقابلے میں اس کی ڈسپلیسمنٹ 600 ٹنز کی ہے۔ تو اولڈر ایرانین سب میرینز کے مقابلے میں فتح کلاس کی سب میرین جو ہے وہ اوورال ایران کے لیے کافی بڑا بوسٹ لے کے آتی ہے۔ یہ سب میرین 533 ملی میٹر کے ٹورپیڈوز بھی فائر کر سکتی ہے۔ اس کے آرمامنٹس کے اندر مائنز، ٹورپیڈوز، اینٹی شپ میزائلز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 200 میٹر کی ڈیپتھ تک یہ سب میرین جو ہے جانے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے، اور AIP سسٹم کے انسٹال ہو جانے کے بعد یہ سب میرین اور زیادہ مزید بہتر پرفارم کر سکے گی۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ایران کی اس سب میرین کے اوپر، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔